عرفان خان کی آخری تحریر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ اس جھٹکے سے کھلتی ہے جو زندگی تمہیں جگانے کے لیے دیتی ہے۔ تم ہڑبڑا کے اٹھتے ہو۔ پچھلے 15 دنوں سے میری زندگی ایک سسپینس والی کہانی بنی ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انوکھی کہانیوں کا پیچھا کرتے کرتے میں خود ایک انوکھی بیماری کے پنجوں میں پھنس جاؤں گا۔ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے مجھے اپنے نیورو اینڈوکرائن آنتوں سے متعلق کینسر کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے مریض پوری دنیا میں بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مریض نہیں ہے تو اس پہ تحقیق بھی ویسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کے پاس دوسری بیماریوں کی نسبت اس کے بارے میں کم معلومات ہیں۔ علاج کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ بھی سب ہوا میں ہیں، اور میں بس دعاؤں اور تجربوں کے کھیل کا ایک حصہ ہوں۔ یہ میرا کھیل نہیں تھا بھائی، میں تو ایک فل سپیڈ والی بلٹ ٹرین میں سوار تھا۔ میرے تو خواب تھے، کچھ کام تھے جو کرنے تھے، کچھ خواہشیں تھیں، کچھ ٹارگٹ تھے، کچھ تمنائیں تھیں، آرزوئیں تھیں، اور میں بالکل ان کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک پیچھے سے کوئی آ کر میرا کندھا تھپ تھپاتا ہے۔ میں جو مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ ٹکٹ چیکر ہے۔ تمہارا سٹاپ آنے والا ہے بابو، چلو اب نیچے اترو۔ میں ایک دم پریشان ہو جاتا ہوں۔ نہیں بھائی میاں، میری منزل ابھی دور ہے یار۔ اور پھر ٹکٹ چیکر مجھے سمجھانے والے انداز میں کہتا ہے، نہ یہی ہے سٹاپ، تو بس یہی ہے۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس اچانک پن میں پھنس کے مجھے سمجھ آ گئی کہ ہم سب کس طرح سمندر کی بے رحم لہروں کے اوپر تیرتے ایک چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہیں۔ بے یقینی کی ہر بڑی لہر کے آگے ہم تو بس اپنے چھوٹے سے وجود کو سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ارا سمندر کوپی چندر بول میری مچھلی، کتنا پانی، اتنا پانی، تو بس پانی، بے رحم پانی، وقت کی موجوں کے تھپیڑوں میں تیرتی نامعلوم ہستی اور پانی۔ اس مصیبت میں پھنسنے کے بعد ایک دن جب میں ڈرا سہما ہوا ہسپتال جا رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے ایویں بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت اپنے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں بس اتنا ضرور کہ یار اس عذاب سے میں اس طرح نہ گزروں جیسے اب اس وقت گزر رہا ہوں۔ مجھے اپنا سکون، اپنا اطمینان واپس چاہیے۔ یہ جو ڈر، جو خوف، جو پریشانی میرے کندھوں پر چڑھی بیٹھی ہے، میں نے اٹھا کر پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں ایسی قابل رحم قسم کی حالت میں اب مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اس بیماری کا شکار ہونے کے بعد میری واحد خواہش یہی تھی، اور پھر اپنی تکلیف کی طرف میرا دھیان چلا گیا۔ مطلب اتنے عرصے سے میں اپنی تکلیف جھیل رہا تھا، برداشت کر رہا تھا، درد کی شدت کا احساس کر رہا تھا، لیکن اس پوری مدت میں کوئی بھی چیز اسے ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی ہمدردی، پیار بھرے بول، کوئی ہمت باندھنے والی بات، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت پتہ کیسا لگتا تھا؟ جیسے پوری کائنات صرف اس چیز کا روپ دھار چکی ہے۔ درد، خوفناک درد، وہ درد جو ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہر چیز سے مایوس ہو کر تھکا آیا جب میں ہسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا تو سامنے کی طرف میری نظر پڑی۔ ادھر لارڈز کرکٹ گراؤنڈ تھا، وہ لارڈز جسے دیکھنا میرے بچپن کی سب سے بڑی حسرت تھا، اور اب اس تکلیف کے دوران وہاں لگا ویون ریچرڈ کا ایک بڑا سا ہنستا ہوا پوسٹر بھی مجھے اپنی طرف نہیں کھینچ سکا۔ دنیا تو جیسے اب میرے کام کی رہ ہی نہیں گئی تھی۔ خیر، اس ہسپتال میں ایک کوما وارڈ بھی تھا۔ وہ سارے مریض جو لمبے عرصے کے لیے ہوش اور بے ہوشی بلکہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، وہ ادھر رکھے جاتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تھا، جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ گیم آف لائف اور گیم آف ڈیتھ کے بیچ میں ہے کیا؟ ایک سڑک۔ کرکٹ کو گیم آف لائف بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف ایک ہسپتال اور اس کے بالکل سامنے دوسری طرف ایک اسٹیڈیم، اور دونوں میں کھیلے جانے والے کھیل کی ایک چیز کامن ہے، بے یقینی۔
نہ لارڈ اسٹیڈیم میں پتا کہ اگلی گیند پہ کیا ہوگا، نہ ہسپتال میں اگلی سانس کا پتا۔ کامل بے یقینی، یہ فیلنگ جیسے میرے اندر اتر گئی۔ اب مجھے کائنات کی وسعت، اس کی طاقت اور اس کے نظام سب کچھ کہیں نہ کہیں سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر میرا ہسپتال ایک کھیل کے میدان کے سامنے کیوں تھا؟ اور صرف میں نے ہی اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیوں کیا؟ یہ سب مجھے آپس میں جڑا ہوا لگنے لگا۔ تو سمجھو کہ بس جو چیز یقینی ہے وہ یقینی ہے، یعنی بے یقینی کے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جسے یقینی کہا جا سکے۔ اب جب سبھی بے یقینی کے بھاؤ میں ہیں تو میں کیا اور میری بے یقینی کیا؟ مجھے تو بس اپنی باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے اور اپنے حصے کا کھیل اچھے سے کھیلنا ہے۔ That's it۔ تو بس ایک لمحے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی۔ میں جان گیا کہ نتیجہ جو بھی نکلے مجھے اس حقیقت کو ماننا ہوگا۔ ادھر سب کچھ ایسا ہی ہے، چاہے میرے پاس 8 مہینے بچے ہیں، چاہے 2 ماہ یا بے شک 2 مزید سال، سب کچھ ایک طوفانی لہر میں ہے۔ اس کے بعد تمام خدشے، تمام ڈر، تمام خوف، تمام پریشانیاں، سب کچھ دھندلے ہوتے گئے اور میرا دماغ ان سب سے خالی ہو گیا۔ ساری عمر میں پہلی بار تب مجھے اندازہ ہوا کہ آزادی کا مطلب واقعی میں کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے زندگی کا جادو بھرا ذائقہ مجھے پہلی بار چکھنے کو ملا، اور یہ سب میرے جسم کی ایک ایک پور میں اتر چکا تھا۔ اس پوری بیماری کے دوران لوگ میرے لیے دعائیں کرتے رہے، لوگ جنہیں میں جانتا تھا، لوگ جنہیں میں نہیں بھی جانتا تھا، وہ سب مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم زونز میں رہتے ہوئے میرے لیے دعائیں کرتے رہے، اور مجھے لگا کہ ان سب کی دعائیں مل کے ایک ہو گئی۔ ایک بڑی سی طاقت، جیسے ایک لہر کی بڑی سی موج کی طاقت ہوتی ہے، وہ بس ریڑھ کی ہڈی سے میرے اندر اتر گئی اور میری کھوپڑی کے اندر اس نے اپنی جڑیں بنا لی۔ کبھی ایک چھوٹا سا امید کا پودا، کبھی ایک پتا، کبھی ایک نرم سا تنا۔ میں اسے دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا رہتا ہوں۔ اتنی ساری دعاؤں کے نتیجے میں اس پہ جو بھی پھول اگتا ہے، جو بھی نئی ٹہنی نکلتی ہے، جو بھی پتا آتا ہے، وہ مجھے صرف خوشگوار سی حیرت اور خوشیاں دیتا ہے۔ تو وہ جو لکڑی کا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، اسے کیا ضرورت کہ وہ پانی کے بہاؤ کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہلکے پھلکے جھولے دے رہی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کچھ بھی کم۔ That's it۔ خطرناک کینسر کی تکلیف دہ گود میں بیٹھ کر اداکار عرفان خان نے یہ سب کچھ لکھا۔ پڑوسی ملک کے انگریزی اخبار میں چھپا تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کچھ انسان تب لکھ سکتا ہے جب وہ واقعی ہی اس کیفیت سے گزر رہا ہو۔ انسان کیا ہے، آج مرا اور کل دوسرا دن، لیکن آج کیا ہوگا؟ ماضی گزر گیا، آنے والا کل ہمیں پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تو جو آج ہے، بلکہ جس کے پاس بھرپور آج ہے، جو ہاتھ پاؤں سمیت بھرپور سلامت ہے، وہ کیوں مرتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ سمندر کا بہاؤ بدلنے کے بجائے اس پر جھولے جھولتے ہوئے انجوائے کیوں نہیں کرتے یار؟ میں بھی نہیں کرتا، مگر کرنے کا سوچ تو سکتا ہوں۔ اچھا سوچو، کبھی نہ کبھی کر بھی لوگے۔ کینسر کے مریض اداکار عرفان خان کا خط۔